السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد وبشیرنا المؤید ونذیرنا المسید والمصطفى الامجد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأزواجہ الطاہرات المطہرات امہات المؤمنین وأولیاء ملتہ الکاملین المکملین المکملین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان القوة للہ جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا یہ اجتماع جو میری نہایت ہی محترم اور جامعہ افریدیہ کے بالکل ابتدائی طلباء میں شامل واجب التکریم میرے بھائی حافظ محمد منظور احمد فریدی زید مجدہ، ان کی دعوت پر ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں۔ آج کا عنوان سب قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ پتھروں کے اندر 3 قوتیں ہیں، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ ان تینوں قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ درختوں کے اندر 4 قوتیں ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور بڑھنا۔ 4 قوتیں ہیں، سب قوتوں کا مالک اللہ۔ حیوانات کے اندر 5 قوتیں ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، بڑھنا اور ایک مقام سے دوسری طرف چلنا۔ سب قوتوں کا مالک اللہ۔ انسان کے اندر 6 قوتیں ہیں، لمبا بھی ہے، چوڑا بھی ہے، گہرا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے اور عقلی باتوں کو سمجھتا بھی ہے۔ یہ بندے کے اندر قوت ہے۔ بندے بہت سے ہیں مگر سارے بندوں کی قوت ایک جیسی نہیں ہے۔ پتھر بلندی سے پستی کی طرف آئے قوت کا اظہار کرتا ہے مالک اللہ۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ بیل بچھی ہوئی ہے، سرو ایستادہ ہے، اپنی قوت کا اظہار کر رہا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، قوت کا مالک اللہ۔
جانور دودھ دیتا ہے، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ طاقت کا اظہار کرتا ہے، ساری طاقت کا مالک اللہ، طاقت کا مالک اللہ۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی خوبیوں کو رکھا۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ انسان اپنی قوت کا اعلان کرتا ہے مگر ساری قوتوں کا مالک اللہ، قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ آسمانوں کے بلندیوں پر سورج اور چاند چمک چمک کر اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ طاقت کا اعلان سورج بھی کر رہا ہے، طاقت کا اعلان چاند بھی کر رہا ہے، مگر طاقت کا مالک ایسے ہو کہ بخیل ہی ہو گئے جڑا اللہ نہ کہے۔ ساری طاقت کا مالک جگنو چمکے، ستارہ دمکے، زمین کے وسعت، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کی ثقالت، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ہر چیز اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہے مگر ہر طاقت کا مالک اللہ، ہر طاقت کا مالک وہ جسے چاہے دے دے۔ کسی کا کوئی ٹھیکہ ہے؟ جسے چاہے دے دے۔ اس سے چاہا پتھر کو طاقت دی، اس سے چاہا اور بڑھ کر درختوں کو طاقت دی، اس سے چاہا درختوں سے بڑھ کر جانوروں کو طاقت دی، اس سے چاہا جانوروں سے بڑھ کر انسان کو طاقت دی، اس سے چاہا انسانوں سے بڑھ کر بندہ مومن کو طاقت دی، اس سے چاہا بندہ مومن سے بڑھ کر اپنے ولی کو طاقت دی، اس سے چاہا ولی سے بڑھ کر غوث کو طاقت دی، اس سے چاہا تو غوث سے بڑھ کر قطب ابدال کو طاقت دی، اس سے چاہا تبا تابی پھر صحابی کو طاقت دی، اس سے چاہا تو اس نے اپنے نبی کو طاقت دی، اس سے چاہا تو پھر اپنے رسول کو طاقت دی، اور اس نے چاہا ساری طاقتوں کو سمیٹ کر آمنہ کے لال کے دامن میں بکھیر دیا۔ اگر پتھر کہے کہ مجھ میں 3 طاقتیں ہیں، درخت کے اندر 4 ہیں، میرے اللہ مجھے تو نے 4تھی طاقت کیوں نہیں دی؟ یہ کہہ نہیں سکتا۔ درخت اگر کہے کہ میرے اللہ تو نے جانور کے اندر طاقت مجھ سے بھی زیادہ رکھی کہ وہ بڑھ لیتا ہے اور میں بڑھتا نہیں ہوں، میرے اندر طاقت کیوں نہیں رکھی؟ وہ کہے گا میری مرضی، طاقت کا مالک میں ہوں، میری مرضی ہے کہ میں نے پتھر کو 3 قوتیں عطا کی، میری مرضی ہے کہ میں نے درخت کو 4 قوتیں عطا کی، میری مرضی ہے کہ میں نے جانور کو 5 قوتیں عطا کی، میری مرضی ہے کہ میں نے انسان کو 6 قوتیں عطا کی، میری مرضی ہے کہ آدم کو صفی بنا کر قوت عطا کی،
میری مرضی ہے کہ نوح کو نجیب بنا کر قوت عطا کی، میری مرضی ہے کہ ابراہیم کو میں نے خلت عطا کر کے طاقت عطا کی، میری مرضی ہے کہ اسماعیل چھوٹا سا بچہ ایڑی کو زمین پر رگڑے چشمہ زمزم کو جاری کر دے، طاقت دی، میری مرضی ہے کہ میں نے حسن یوسف کو حسن دے کر طاقت دی، میری مرضی ہے کہ وہ کہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، کہ میری قمیض میرا کرتا نابینے کو بینائی عطا کر دے گا، یہ اس کی طاقت ہے۔ تو ادھر ان کے بابا یوسف کے بابا اعلان کرتے ہیں، تھوڑی سی سانس کھینچ کر کہا انی لاجد الریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ طاقت کا مالک اللہ ہے، طاقت اس نے دی ہے۔ اگر طاقت کا مالک اللہ ہے، بیٹا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جامع افریدیہ۔ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے اور یہ کہے جی مجھے تو لاہور سے پیغام آ رہا ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کے موبائل میں طاقت ہے، اس کے موبائل میں طاقت ہے، اللہ دیا تو اس آلے کو لگایا، وہ آلے کا استعمال کرے تو بندہ ساہیوال سے لاہور پہنچ جائے، کراچی پہنچ جائے، ایریٹریا، قبر جگنڈا، فلپائن پہنچ جائے، اور یہاں پر اسباب کا استعمال کرے امریکہ پہنچ جائے، برطانیہ پہنچ جائے، سعودی عرب پہنچ جائے، اور یہاں پر اسباب کا استعمال کرے، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پہنچ جائے، اسباب کا استعمال کرے تو یہاں سے چاند تک پہنچ جائے، وہ سائنسدان وہاں پر رہے، اسباب کا استعمال ہے، اور جو مسبب الاسباب کا استعمال کرتا ہے، رب کریم کو سامنے رکھتا ہے، تو پھر ہوا نیچے ہوتی ہے، مصطفیٰ اوپر ہوتا ہے، قرائے نار نیچے ہوتا ہے، مصطفیٰ اوپر ہوتا ہے، قرائے زمہریر نیچے ہوتا ہے، مصطفیٰ اوپر ہوتا ہے، عرش نیچے ہوتا ہے، مصطفیٰ اوپر ہوتا ہے۔ سب تکبیر، نعرہ رسالت، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ طاقت کا مالک، محبت سے، طاقت کا مالک، طاقت کا مالک، طاقت کا مالک، بخیل نہیں بولے گا، طاقت کا مالک، طاقت کا مالک، طاقت کا مالک۔ اب آؤ ذرا طاقت دیتا کہاں پر ہے؟ اور میں پیار سے کہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں خدا کی قسم میں کہتا ہوں، بریلویوں سنو، اور دیوبندیوں سنو، اور اہل حدیثوں سنو، اور شیعوں سنو، چونکہ بات چھپ چھپا کر نہیں کرتا، بات چھپی ہوئی نہیں، یہ بات چھپی ہوئی ہے، یہ بات چھپی ہوئی نہیں، یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من آدھا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرا ہو گیا، جس کی خلوت میری ہو گئی، جس کی جلوت میری ہو گئی، جس کا رہنا میرا ہو گیا، جس کا سہنا میرا ہو گیا، جس کی نگاہوں میں میری محبت رچ بس گئی، جو میرا ہو گیا، فرماتا ہے وہ اب وہ میرا ہو گیا، میں رب ہو کر اس کا ہو گیا۔ من آدھا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، وہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، جو میرے دوست سے، میرے بیلی سے لڑتا ہے، لڑنے والے کے مقابلہ میں خود خدا آ جاتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ من تقرب من، اللہ جل جلالہ عطا کرتا ہے، من آدھا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی، میرا بندہ جب فرضوں کو ادا کرتا ہے میرے قریب آ جاتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے، اور جب فرضوں کے ساتھ نفلوں کو بھی ادا کرتا ہے تو اور بھی قریب آ جاتا ہے، اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ اگلا جملہ ذرا سنیں، حتی
احبہ. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے تو میں رب ہو کر بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، میں رب ہو کر بندے سے پیار کرتا ہوں. اب جب بندے سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو پیار کرے بندے سے، باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ اس کا لباس، اس کا بوٹ، اس کا جوتا اسے دیتا ہے، کبھی کچھ دیتا ہے کہ پیار کرتا ہے. ماں بچے سے پیار کرتی ہے، کبھی کچھ دے. مولا تو بندے سے پیار کرتا ہے تو کیا دیتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب پہلے میری تلاش کے لیے چلا وہ میرا محب تھا، محبت کرنے والا تھا، میں اس کا محبوب تھا. جب اس نے ساری زندگی سمیٹ کر میرے دامن میں پیش کر دی، اب میں محب بن گیا، وہ بندہ میرا محبوب ہو گیا. وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں پیار کرتا ہوں، پھر کان بندے کے ہوتے ہیں، ان کانوں کی سماعت میں ہوا کرتا ہوں. آنکھ بندے کی ہوا کرتی ہے، اس آنکھ کی رویت اور بصارت میں ہوا کرتا ہوں. ہاتھ بندے کا ہوا کرتا ہے، اس بندے کے ہاتھ کے ساتھ پکڑا میں کرتا ہوں. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا قدم بندے کا ہوا کرتا ہے، جلالت کا نور میرا ہوا کرتا ہے. اب بندے کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے، اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. یہ جو کچھ مجھ سے مانگتا جاتا ہے میں وہی کچھ اس کو عطا کرتا جاتا ہوں. طاقت کا مالک، طاقت کا مالک، طاقت کا مالک. کوئی کمزور سنگل پسری بندہ وہ کہے کہ یہ جی بڑا پہلوان ہے، اس کے پاس طاقت کیوں ہے؟ بھئی طاقت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہا اس نے طاقت والا بنا دیا. بھئی کسی کو کوئی اعتراض؟ اب جب وہ فرمائے کہ میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں، عام بندے کی سماعت بھی وہی کام کرے، اور جس کی سماعت رب بنے اس کی بھی اتنی ہی سماعت کام کرے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر فائدہ کیا ہوا کہ رب نے جو فرمایا کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، عام بندہ بھی وہی کچھ سنے اور وہ بھی وہی کچھ سنے، تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو تبھی ہے، عام بندے کی سماعت اور ہوتی ہے، خاص بندے کی سماعت خاص بندہ یہاں پر نہیں ہوتا. اور اس انداز میں کہ وہ فرماتا ہے جو بندے کی سماعت بنتا ہے. اب ذرا غور کریں، جب وہ بندے کی سماعت بنتا ہے تو بندہ کام کیا کرتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے اچانک ہنسنا مسکرانا شروع کر دیا. حضور کیا ہوا؟ ثم تبسم ضاحكا من قولها. انہوں نے فرمایا کہ یہاں سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک چونٹی تقریر کر رہی ہے. چونٹی، کیڑی، مکوڑا نہیں، کیڑی، وہ باتیں کر رہی ہے. 10 میل یا 8 میل کا فاصلہ. فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پر باتیں کر رہی ہیں، میں اس کی باتوں کو سن کر مسکرا رہا ہوں. یہ ہے جس کی سماعت رب بن جائے. اچھا جی، وہ چونٹی کہہ کیا رہی ہے؟ قرآن فرماتا ہے، یہ قصہ کہانی الف اللہ کی داستان نہیں ہے، سسے پنوں کی بات نہیں، ہیر رانجھا کی بات نہیں ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے. قرآن بتاتا ہے، وہ اعلان کرتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ
وہ اعلان کرتی ہے 10 میل کے فاصلے پر، کم و بیش فاصلے پر سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، چونٹیوں، ساری کے سارے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں وہ سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے قدموں تلے روند نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام اس کی آواز سن کر مسکرائے، بلکہ ہنسے۔ یارو ذرا غور کرو، وہ مسکرائے، بات چونٹی کی ہے مگر چونٹی کی بات کو سن کر مسکرا رہے ہیں۔ اب یہاں پر تو بات سمجھ آئی، اللہ کے نبی ہیں، بھئی چونٹی نے کوئی نمازیں پڑھی ہیں، کوئی روزے رکھے ہیں، کوئی تہجد گزاری کی ہے، کوئی اشراق 4 سوابین کے نفل پڑھے ہیں، کوئی اس نے حج کیے ہیں، طواف کعبہ کیے ہیں، کوئی اس نے حجر اسود کے بوسے لیے ہیں، کوئی وہ صفا و مروہ کی سعی کرتی رہی ہے۔ وہ 10 میل کے فاصلے پر چونٹی کی آنکھ دیکھو، چھوٹی سی آنکھ ہے، وہ 10 میل کے فاصلے پر آنے والے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو تک رہی ہے۔ اصل میں وہ اعلان کر رہی ہے کہ طاقت کا مالک، طاقت کا مالک، طاقت کا مالک، بھئی وہ جسے چاہے، اس نے چاہا سلیمان کو اس کی بات سنوا دی، اس نے چاہا تو چونٹی کو بتلا دیا، چونٹی کو بتلا دیا۔ اب باقی چونٹیاں کہیں ہم تو نہیں جاتی، تجھے کیسے پتا چلا؟ اب اگر اس کی بات نہیں مانے گی تو پھر مر جائے گی۔ چونٹی کی بات کو مانا۔ چونٹی نے دیکھا بھئی اللہ جل جلالہ جسے چاہے طاقت عطا کر دے، اور اس نے چاہا تو طاقت عطا کی۔ یہ تو ایک چونٹی تک رہی ہے، یہ تو تک رہے ہیں، یہ تو سن رہے تھے، ادھر سن رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ایک سننے والا اور بھی ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا ہے، ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ۔ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، رب نے مجھے سننے کی وہ طاقت عطا کی ہے، دنیا جہان کا کوئی بشر جب مجھے سلام محبت پیش کرتا ہے، صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، اللہ میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں بذات خود میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بھئی اس کی طاقت ہے، جسے چاہے عطا کر دے، طاقت کا مالک ہے۔ اس نے چاہا تو سننے والی، سننے کی طاقت آمینہ کے لال کو اتنی عطا کی، وہ اعلان کرتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون۔ انسانوں جو کچھ تم نہیں سن سکتے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں وہ سن لیتا ہوں۔ اچانک ایک آہٹ پیدا ہوئی، سرکار نے فرمایا اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ھذا حجر رمی بہ من 70 خریفا فہو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قارہا۔ سرکار نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اوپر والی سطح سے پھینکا گیا، 70 سال تک مسلسل وہ سفر کرتا رہا، 70 سال کے بعد آج وہ جہنم کی نچلی سطح پہ گرا۔ جو آواز وہاں پیدا ہوئی ہے میں نے رب کی دی ہوئی طاقت سے، میں مصطفیٰ نے اس آواز کو سن لیا ہے۔ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں، میں بڑے پیار سے کہتا ہوں، ذرا غور کرو کہ جہنم کا فاصلہ کتنا ہے؟ ہزاروں میلوں سے آگے، لاکھوں کروڑوں میلوں سے آگے، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے۔ جو مصطفیٰ
लाखों करोड़ों मीलों की मुसाफत पर फर्श जमीन पर रहता हुआ जहन्नुम के अंदर पैदा होने वाली आवाज को सुन लेता है, उसके लिए मदीना मुनव्वरा से यहाँ की बात को सुनना कोई मुश्किल नहीं है। पीर जी मैं इनसे ज़रा ये नारे का जवाब देने से आपका एजाज़ कम नहीं होता, ये बात ज़हन में रखना। आप इतने नाजायज़ मोअज़्ज़ज़ बन के ना बैठे, मैं प्यार से कह रहा हूँ। वो इसलिए कि सहाबा किराम छतों पे चढ़कर सरकार के नारे लगाए, बच्चे गली कूचों में फिरकर सरकार के नारे लगाए, औरतें सरकारें दो सरा के नारे अपने घरों की छतों पे चढ़ के लगाए। जब उनका एजाज इस हद तक बढ़ जाता है कि रब्बे ज़ुल जलाल भी उनके तकद्दुस का ऐलान करता है, तो आज सरकारें दो सरा के नाम को सुनकर अपने आप को भी फिर बुलंद कर लो। ताकत का मालिक, ताकत का मालिक, यारो इतना ताकत का मालिक है, वो ताकत का मालिक, उससे चाहा तो चूंटी को, उससे चाहा तो चूंटी को ताकत दी कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को तक के कहती है कि अपने अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ। जब वो मालिक है जिसे चाहे अता कर दे, किसी को कोई एतराज नहीं। हुजूर के एक नौकर का भी हाल है। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह वक्कल अला क़ब्री मलकन, रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरी कब्र पर एक नौकर की जिम्मेदारी ड्यूटी लगाई है। जब दुनिया जहान का कोई शख्स मुझ पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता है, वो सरकार की कब्र पर ड्यूटी देने वाला नौकर कहते हैं हुजूर बंदे का नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, दादे का नाम ये है, रहने वाला यहाँ का है, सलाम मोहब्बत पेश कर रहा है। जिसके नौकरों का हाल ये है, नौकरों का हाल ये है कि वो बंदों के नाम जानते हैं, उनके बाप दादे के नाम जानते हैं, उनका बर्रे आज़म जानते हैं, उनका मुल्क सूबा इलाका तहसील जगह मकाम मोहल्ला जानते हैं, और जिनके गुलामों का हाल ये है उनके मालिक का मकान क्या है। ताकत का मालिक, ताकत का मालिक, ताकत का मालिक वो अल्लाह जल्ला जलालु, ताकत का मालिक वो फरमाता है कि जैसे चाहता हूँ अता कर देता हूँ। समात दी तो हुजूर यहाँ खड़े हुए वहाँ की बातों को सुन लेते हैं, और इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी। सरकार अल-जामी सहीह अल-बुखारी फरमाते हैं वल्लाहि ला यख्फा अलैया रकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुज़ूउकुम वला खुशूउकुम। हुजूर ने फरमाया कि याद रखना, जब तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो तो फिर चेहरा मेरा किबला की तरफ होता है, मगर मैं तुम्हारे क़याम को देखता हूँ, तुम्हारे रकू को देखता हूँ, तुम्हारे सजदों को देखता हूँ। बात यहाँ खत्म नहीं की, फरमाया जो इरादा तुम्हारे दिल में पैदा होता है मैं मुस्तफा उसे भी तक लिया करता हूँ।
طاقت کا مالک. ماشاءاللہ. اب میرا خیال مفہوم ہمارا سیدھا ہو گیا ہے. وہ بھائی جسے چاہے, بھئی ایک آپ کا ہاتھ ہے, ایک میرا ہاتھ ہے. میرا ہاتھ یہاں سے زیادہ یہاں تک پہنچا, بھائی منظور صاحب تک بھی نہیں پہنچا. یہ میرا ہاتھ ہے, ادھر سے دکھا یہ بھکتی صاحب تک پہنچ گیا. بس ایک اور بھی ہاتھ ہے, اور وہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. الجامع صحیح البخاری, کائنات کا دلہا, آمنہ کا لال, مدینہ منورہ میں صلاۃ الکسوف ادا فرما رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھا, پھر ہاتھ کو بلند کیا. نماز مکمل ہوئی. غلاموں نے عرض کیا حضور آج آپ ہاتھ بلند کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا طاقت دینے والا اللہ ہے. فرمایا کہ بس ہاتھ تھوڑا سا اوپر چلا گیا تھا. سبحان اللہ. حضور کہاں چلا گیا تھا؟ فرمایا فتنا بلتو انی, کھڑا یہاں پر تھا. انی رأیت الجنت, کھڑا فرش زمین پر تھا, مگر خدا کی قسم میں تو جنت کے جلووں کو تک رہا تھا. فتنا بلتو منہا انقودا لو اخذت منها انقودا لأکلتم ما بقیت الدنیا. جب میں نے پھلوں کو دیکھا تو میں ہاتھ بڑھا کر, میرا ہاتھ جنت الفردوس کے درختوں پر لگے ہوئے پھلوں تک پہنچ گیا تھا. فرمایا میں انہیں توڑ کر تمہارے لیے لانے لگا تھا. اگر میں لے آتا اور وہ میرے ہاتھوں کو بوسے دے دیتے, تم ساری زندگی کھاتے رہتے, وہ پھل کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتے. طاقت کا مالک, طاقت کا مالک, طاقت کا مالک, جسے چاہے دے دے, جسے چاہے دے دے. اس نے چاہا طاقت داؤد کو دی, انہوں نے ٹھنڈے لوہے کو مروڑ کر زرے بنا دی. طاقت اس نے حضرت نوح کو دی, انہوں نے سفینہ نجات بنا دیا. اللہ نے طاقت سلیمان کو دی, انہوں نے ہواؤں کو مسخر کر دیا. اللہ نے طاقت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کو دی, ایک امتی کو دی. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. سبحان اللہ. آنکھ جھپکی نہیں, سینکڑوں میلوں کے فاصلے سے تخت بلقیس کو لا کر پیش کر دیا. طاقت کا مالک, طاقت کا مالک, وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا از کی مولا بھوک لگی ہے, فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مولا بھوک لگی ہے, عیسیٰ روح اللہ کی ولادت کا وقت قریب ہے. فرمایا تنے کو ہاتھ لگا. مولا تنا تو خشک ہے. فرمایا ہاتھ تو لگا دے, کھجوریں لگا کر تیرے دامن میں گرا دو. دینے والا وہ ہے. ایسے یہی کرتے رہنا کہ اتنا ہے اتنا تو لو, مصطفیٰ کو شرم نہیں آتی. آج تک کوئی ترازو بنا ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کو تول سکے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وسلم. بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا مبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما, رحمتوں کا نزول فرما, پریشانیوں سے پناہ عطا فرما. ہمارے بھائی محترم حافظ منظور احمد فریدی صلی اللہ کے پیار کو قبول فرما. یا اللہ میں قوتیں عطا فرما, طاقتوں کا مالک بنا, بدنی روحانی بیماریوں سے پناہ عطا فرما. ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما, رنج تکلیف ڈر خوف زیادتیوں سے پناہ عطا فرما. فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما, ہم سب کو بیت اللہ شریف کے جلوے نصیب فرما.
فإنك خير الراحمين فإنك أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على حبيبه وآله وأصحابه وسلم.